بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 118 تا 120 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ قیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے اندر جو زہر ہے، یہ دشمنی اور حسد ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ پکڑو، بطانۃ من دونکم، اپنا رازدان، ان کو اپنا رازدان نہ بناؤ، ان میں سے کسی کو بھی اپنا رازدان نہ بناؤ، یعنی جس شخص کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ صاحب ایمان ہے، مسلمان، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اللہ فرماتے ہیں اپنا بھیدی اور محرم راز نہ بناؤ۔ یہودی ایک عرصے سے مدینہ میں رہتے تھے، اور اوس اور خزرج جو ان قبیلے ہیں، کیونکہ ان کے لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، پرانے تعلقات اور روابط تھے، اور بعض اوقات تو سادہ لوگ مسلمان اپنی سادگی کی وجہ سے یا پرانے روابط کی وجہ سے انہیں کچھ باتیں بتا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے روکا، فرمایا لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے دل میں جو بغض ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ودوا ما عنتم، انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالے، یعنی جب تمہاری جو پریشانی ہے اس میں وہ خوش ہوتے ہیں۔ قد بدت البغضاء، ان کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہوتی ہے، من افواہ، ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، یعنی ان کی دشمنی، ان کے دل میں جو دشمنی ہے، ان کا جو کلام ہے، زہر آلود جو ان کی باتیں ہیں، اسلام کے ساتھ ان کی جو دشمنی کی رالیں ٹپکتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ جو زبان سے آتشیں برسا رہے ہیں وہ ظاہر ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، جو کچھ ان کے سینے میں ہے چھپا ہوا وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ تو ان کے منہ سے بات نکل جاتی ہے ایسے باتوں میں، یہ تو اپنی جگہ ان کے دلوں میں جو زہر ہے بھرا ہوا وہ اس سے بھی بہت بڑھ کر ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح بیان کر دیا ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں عقل ہے، میں نے تمہیں سب باتیں بتا دی ہیں جو راز کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اپنے طرز عمل پر غور کرو اور باز آ جاؤ۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست سمجھ رکھتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سادہ لو ہو، تمہارا دل صاف ہے، تمہاری شرافت ہے کہ تم ان سے پرانے تعلقات کی وجہ سے دوستیاں نبھاتے ہو، محبت کرتے ہو۔ وہ ولا یحبونکم، جان لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تم سے بغاوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دوستی نہیں رکھتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، حالانکہ تم پوری کتاب، ان کی کتاب کو مانتے ہو۔ یہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ تمام کتب سماویہ پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم پوری کتاب کو مانتے ہو، تورات کو، انجیل کو۔ تو سورۃ نساء کی آیت نمبر 44 جو ہے، اس میں فرمایا کہ نصیبا من الکتاب کے الفاظ ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی فرمایا کہ تمہارے پاس، تم تمام کتب کو مانتے ہو، ان کے پاس تو کچھ حصہ ہے۔
وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا، اور جب تم ان سے ملتے ہو نا تو وہ کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے، ہم نے اللہ کی اور بات مان لی، نبی کی بات مان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُوا، اور جب وہ خلوت میں جاتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، ہمیں ایسا کہنے کا موقع کیوں ملا، یعنی تمہارے منہ پہ تو ایسا کہہ دیا، لیکن جب وہ خلوت میں جاتے ہیں، علیحدگی میں جاتے ہیں، اپنی کمپنی میں جاتے ہیں، تو پھر اسی بات پہ انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اسلام کا معاملہ مسلسل جب انہوں نے دیکھا نا کہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ غصے میں پیچ و تاب اندر ہی اندر جل سڑ کر جو ایسا ان کا رویہ بن گیا کہ کل موتو بغضکم، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو مر جاؤ اس غصہ میں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کیسا انداز ہے، یعنی وہ غصے میں بل بلا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہیں کہو کہ تم غصے ہی میں مر جاؤ، اسی غصے میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے سینے کے اندر بغض ہے، حسد ہے، حسد کی آگ میں جو جل رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں اسی میں جل کر مر جاؤ۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، دیکھو اللہ کیسے تفصیل کے ساتھ اہل کتاب اور غیر مسلموں کے ساتھ جو یہود و نصارہ ہیں ان کی حقیقت کھول کر مسلمانوں پر بیان کر رہے ہیں کہ وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، یہی حسد ہے۔ تو اگر تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے، کہیں فتح نصیب ہو جائے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کی۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے بڑے خوش ہوتے ہیں، یعنی یہ حسد ہے، یہ حسد کی تشریح ہے کہ کسی کی نیکی پر، کسی کی بھلائی پہ جل سڑ جانا، اور جب کسی کوئی مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو تو اس پر خوش ہونا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم صبر کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کیے رکھو، لا یضرکم، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیدہم شیئا، تو ان کی چالیں جو ہیں، ان کے جو کام ہے، ان کا بغض جو ہے، وہ حسد ہے، وہ تمہیں اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا، اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والے ہیں، ان کو پکڑنے والے ہیں، یعنی جو اچھل کود سازشیں جس انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ اس کو تمہارا وہ مستقل کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ انہیں عنقریب اپنی گرفت میں لے لے گا، اپنی پکڑ میں لے لے گا بسبب ان کے کرتوتوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ یا اہل کتاب سے آپ نے دوستی نہیں رکھنی، ان کو اپنے راز نہیں بتانا، تم سادگی میں آ کر اپنے دوستی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن ان کے اندر جو بغض بھرا ہوا ہے وہ کم نہیں ہوتا، وہ تمہارے نقصان ہونے پہ خوش ہوتے ہیں، تمہیں خوشی ملے تو اس پہ انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو پیچ و تاب کھاتے ہیں کہ ہائے ہم کس طرح ان کو نقصان پہنچائیں، ان کے اندر کس طرح خلا پیدا کریں، کس طرح ان کے اندر تخریب کاری پیدا کریں۔ تو یہ ان کی ادا ہے یہود و نصارہ کی، ان کی خصلت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی برائیوں سے بچائے، اور بہت ساری اس طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ان کی بھلائی اچھائی کو دیکھ نہیں سکتے، دوسروں کے کمزوریوں پہ ہنستے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ جو اخلاقی کمزوریاں ہمارے اندر بھی پیدا ہو چکی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان سے بچائے، محفوظ کرے، اور اللہ ہمیں معاف فرما دے، جو ہمیں کمیاں کوتاہیاں ہم کر چکے، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، دل صاف کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہم پیش آئیں، اللہ رب العزت ہمارے اندر وہ خوبی پیدا کر دے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف دل کے ساتھ ان کے ساتھ اپنا رویہ، اپنا گفتار، کردار، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، اور ان کے لیے وہی کچھ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر کی سمجھ اور عطا فرمائے، اور پھر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔